بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کس شان سے ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کے رہبر اور ہادی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ آپ کو اپنے محروم بیٹے حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی تھی۔ عربوں میں رواج تھا کہ شیر خوار بچے کی پرورش کے لیے بچے کو دیہات میں بیچ دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا سے بچے کی بہتر پرورش ہو سکے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اپنے گاؤں واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں بتاتا تھا۔ جب حلیمہ سعدیہ اس کے پاس سے گزری تو اس نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو نبی پاک کی مہر نبوت نظر آ گئی اور آپ کی آنکھوں کی خاص سرخی بھی اس نے دیکھ لی۔ یہ دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ لڑکا یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا اور اسی وقت پاگل ہو کر وہیں مر گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا انتقال کر گئے اور آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کو دے دی۔ اللہ کی طرف سے حضور پاک کو یتیم رکھنے کی بہت سی حکمت تھی۔ انہی دنوں مکہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ ہر طرف پانی کی کمی ہو گئی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ مکے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کام نہ ہوتا تھا تو بڑے بڑے لوگ ایک بڑے برتن میں جانوروں کا خون جمع کرتے اور پھر اس خون کے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ لیں گے اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہوگی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ مر جائیں گے، لیکن کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی جب گھر سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب میں آپ کے چچا نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے مل کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ کہنے لگے کہ چچا آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو چچا ابو طالب نے کہا نہیں بیٹے، وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے، وہ تمہیں وہاں نہیں آنے دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر وہ لوگ مجھے روکیں گے تو میں رک جاؤں گا ورنہ واپس آ جاؤں گا۔
یہ سن کر وہ آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے خانہ کعبہ کو بنانے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں برسی۔ دن چڑھ گیا، سورج سر پر آ گیا، پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ اے مالک پانی برسا دے، لیکن پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہر کوئی پسینے میں بھیگ چکا تھا، کئی تو چکر کھا کر زمین پر گر رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آ کر اپنے چچا کے کپڑوں کو پکڑا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھا تو غصے سے کہنے لگے کہ محمد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر سے وہ لوگ پانی کے لیے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اوپر والے پانی برسا دے، لیکن بارش نہیں برسی اور نہ پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور چچا کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی چچا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کھڑے تھے۔ چچا غصے سے بولے کہ اے محمد تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ چچا میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ خشک کرنے آیا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سے اپنے چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر چچا کو آپ پر بہت پیار آیا اور آپ کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی چچا نے گلے لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا تو اوپر والا ہمیں پانی دے دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ پانی آ گیا۔ سب نے اسے کہا، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ ہم تو گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ پانی آ گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے محمد کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ سب کہنے لگے ایسی بات ہے تو محمد آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبے کے پاس آ گئے اور کہنے لگے سب مکہ والے پیچھے چلے جائیں۔ سب لوگ پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد اب تو پانی مانگ لو، ہم سب لوگ پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں بارش برسنے لگ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا اور سب لوگ بارش میں نہاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر آسمان سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں کیا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔